بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہر کسی کے لیے سرپرائز ہے، حیران کن بات ہے، یعنی ایسا بھی کم ہوتا ہے کہ دو گروپس ہیں، مخالف گروپ، وہ دونوں ہی سرپرائز ہو جائیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے تو 30,000 پولیس اہلکار، سیکورٹی اہلکار تعینات کیے گئے، ابھی اسلام آباد کا کنٹرول رینجرز کو دے دیا گیا، 30,000 کل لوگ بلائے گئے۔ شاید اسلام آباد کی تاریخ میں اتنے زیادہ سیکورٹی اہلکار پہلے کبھی نہیں بلائے گئے، پنجاب سے، دیگر علاقوں سے، جہاں جہاں سے ہو سکا لوگوں کو بلایا گیا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ 30,000 اہلکار بھی کم پڑ گئے ہیں، کم پڑ گئے ہیں۔ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ حکومت کو تو سرپرائز مل گیا کہ انہوں نے 30,000 لوگ کہے کہ جی آئیں گے، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اب حکومت کے لیے یہ انتظامات تو کم پڑ گئے، خندقیں کھودنا، کنٹینر لگانا، یہ سب کچھ تو کم پڑ گیا، لیکن تحریک انصاف کے لیے بھی مسئلہ بن گیا۔ مسئلہ یہ بن گیا کہ اتنے زیادہ لوگ آ گئے کہ تحریک انصاف نے بھی نہیں سوچا تھا۔ مسئلہ ان کے لیے اتنا زیادہ یعنی کہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے لیے خوراک کا انتظام اور سب لوگوں کو لے جانا آگے تک خیبر پختونخوا سے لے کر، اس لحاظ سے جتنے انہوں نے انتظامات کیے تھے وہ کم پڑتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ سوچیں اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ صرف ایک علاقے سے، خیبر پختونخوا کے ایک علاقے سے، ایک ضلع سے جتنے لوگ آ رہے ہیں، یہ 30,000 فورس کے لیے وہی کافی ہیں ان کو انگیج کرنے کے لیے۔ سوچئے ذرا کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں۔ بلوچستان سے جو قافلے آئے ہیں انہوں نے بھی حیران کر دیا ہے، اتنی امید نہیں تھی۔ اب گلگت بلتستان میں یہ خبریں ہیں کہ وہاں پر وہ مرمت کے نام پر یا کچھ بھی وہاں پر بلاسٹ کر کے روڈ بند کر دی گئی، اور ایک ہی روڈ ہے، وہاں سے آنا مشکل ہو جائے، کشمیر سے نہ لوگ آ سکیں، گلگت بلتستان سے نہ آ سکیں، دیگر علاقوں سے نہ آ سکیں، لیکن لوگ پھر بھی پہنچ رہے ہیں۔ یہاں تک ہو رہا ہے کہ چھوٹے راستوں سے جو بھی شہر ہے، جس طرح جی ٹی روڈ ہے مین، تو وہاں پر شہر کے اندر اندر دیہات میں چھوٹے علاقے ہوتے ہیں، کوئی کسی نے کچھ جگہ کراس کرنی ہے، کوئی علاقہ، کوئی نہر، کوئی دریا بیچ میں آ رہا ہے، اس کو کشتیوں کے ذریعے کراس کر کے جہاں خندقیں کھودی ہیں، رکاوٹیں ہیں، اس سے آگے اس کو بائی پاس کر کے آگے جا کر پھر لوگ آ رہے ہیں۔ تو لوگ آ رہے ہیں، کچھ نے گرفتاریاں دی ہیں، وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں، کچھ رہنماؤں نے گرفتاریاں دی ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو اب دیکھیے، ہم نے ایک فیملی کا دکھایا تھا وہ ویڈیو، وہ بیچارے پہنچے معصوم سے لوگ تھے، ان کو بھی خیر پولیس نے گرفتار کر لیا، تو کسی کو نہیں چھوڑنا انہوں نے۔ مگر کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے؟ اتنی جگہ ہی نہیں ہے، نہ اتنی کیپیسٹی ہے، کیونکہ گلی محلے تک تو نہیں پولیس جا سکتی۔ گلی محلے، چھوٹی سڑکوں سے جب لوگ نکلیں گے تو اسلام آباد میں ہی ایسا ماحول بن جائے گا کہ یہ فورس تو وہیں ناکافی ہو جائے گی، کہاں کہاں لوگوں تک پہنچیں گے۔ اب دیکھیے، آج کے دن تک تو لگتا ہے کہ ان کا نہ پلان ہے تحریک انصاف کا پہنچنے کا، اور نہ وہ پہنچ سکتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ تو بہت دیر لگے گی، یعنی چند کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ گھنٹوں میں طے ہوگا، گھنٹوں میں۔ پھر جب وہ لوگ پہنچیں گے خیبر پختونخوا کے پاس، پہلے ان کا پلان ہے کہ جہاں مزاحمت ہوئی وہاں بیٹھیں گے، مزاحمت کا مقابلہ بھی کریں گے، لیکن بڑھتے چلے جائیں گے آہستہ 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 آہستہ۔ تو کم از کم ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ کم از کم میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جیل جو بنا دیا حکومت نے، یعنی ایک احتجاج تھا، انہوں نے ڈی چوک آنا تھا، احتجاج کرنا، دھرنا دینا، جو بھی کریں چلیے، ایک شہر تک محدود، انہوں نے خود جڑواں شہر بند کر دیے، اسلام آباد کو، وفاقی دارالحکومت شہر اقتدار کو جیل بنا دیا ہے، ہر طرف سے بند کر دیا ہے، اور لوگ ان کو بلا بلا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کام ہے، پورا ملک بند کر دیا آپ نے، اور کب تک بند رکھیں گے؟ دیکھیے، ہر چیز کی سپلائی اگر اس طرح سے بند ہو جائے گی بڑے شہروں میں، لاہور، اور دیکھیے اب لاہور بند ہے، اسلام آباد میں تو ابھی اس طرح سے باقاعدہ احتجاج شروع نہیں ہوا۔ اسلام آباد، راولپنڈی کے اندر جو لوگ ہیں وہ ظاہر انتظار کریں گے خیبر پختونخوا کا قافلہ پہنچ جائے، دیگر جگہوں سے لوگ پہنچ جائیں، اس کے بعد وہ اندر سے نکل آئیں گے۔ تو کیسے کنٹرول کریں گے ان کو؟ اور پھر تو یہ اب شاید ہفتہ معاملہ چلتا رہے، کیا حکومت اس کو برداشت کر سکے گی، سہ سکے گی؟ لوگ ان سے تنگ آ جائیں گے، شہری ان سے تنگ آ جائے اس حکومت سے کہ انہوں نے تو ہمارا سب کچھ بند کر دیا ہے، چیزوں کی شہروں میں سپلائی، خوراک کی، سبزیاں، ہر چیز کی سپلائی جو ہے وہ بند کر دی ہوئی ہے خود حکومت نے، 6 کنٹینر لگا کر۔ جو ہی یہ کنٹینر ہٹائیں گے، 1 2 3 دن بعد پھر قافلے نکل پڑیں گے، اور وہاں تو لگتا ہے کہ لوگ تو تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، انہوں نے پہلے بتا دیا کہ ہم بیٹھنے آ رہے ہیں، تو وہ تو اس تیاری کے ساتھ آئیں گے، تو جتنا آپ ان کو روکیں گے، کب تک روک کے رکھیں گے، تو وہ آگے آ جائیں گے۔ تو ہر ایک لیے سرپرائز ہے، اتنا تو کسی نے نہیں سوچا تھا اتنے لوگ آ جائیں گے، جو ہر ضلع سے خبریں آ رہی ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو پولیس والے ہیں ان بیچاروں کا معاملہ نوکری کا ہے، جبکہ دوسری طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں، بہت زیادہ جذباتی ہوئے میں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے، اتنا ظلم ہو چکا ہے ہمارے لوگوں پر، بس بہت ہو گیا۔ تو ان کی ایک موٹیویشن ہے، ایک جذبہ ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں نہیں نکل رہے، کیوں نہیں نکل رہے۔ اب ان کو موقع ملا ہے، وہ لوگ نکل آئے ہیں، اور یہ جو گیسٹ ہاؤس سے 300 بندے پکڑ لیے ہم نے، فلاں جگہ سے پکڑ لیے، تو یہ تو مطلب کتنے لوگ گرفتار کر لیں گے آپ، اور اب اس سے کہیں زیادہ لوگ آ رہے ہیں۔
اب حکومت بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ کسی طرح سے ہم لوگوں کی تعداد کم کر سکیں. وہ ان کو بڑھتی نظر آ رہی ہے، جیسے جیسے وہ جتنا ظلم کریں تشدد کریں لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. ایک چیز عطا تارڑ نے آ کر کہی کہ جی ہم ترقیاں روک دیں گے جو افسران ہیں اگر اس میں وہ شامل ہوں گے. اب وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے افسران جو صوبے میں لگائے جاتے ہیں، صوبے کے پاس اختیار آ جاتا ہے، صوبائی گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ ان کو احکامات دے، ان کو پوسٹنگ جو بھی انہوں نے کرنی ہے وہ کریں. تو یہ بھی آپ یہ دیکھیے نا ایک کس طرح سے ملک کے اندر ہی یہ انتشار اس لیول پر بھی پھیلانے کی کوشش ہے. ادارے پہلے تباہ کر دیے ہوئے ہیں، اب مزید تباہی یہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جاتی عمرہ کی سیکورٹی 3 گنا بڑھا دی گئی ہے. سب حیران ہوئے کہ جاتی عمرہ کی کیا ضرورت ہے. یعنی لاہور کے داخلی خارجی راستے چلے سمجھ آتی کہ جی اسلام آباد کی طرف نہ جائیں، جاتی عمرہ سے تو راستہ اسلام آباد کی طرف نہیں جاتا، لیکن وہ محلات ہیں وہاں پر شریف خاندان کے. اب یہ شیخ حسینہ واجد والے معاملے سے ڈرے ہوئے ہیں. سری لنکا میں بھی یہ ہو چکا ہے، افغانستان میں ہو چکا ہے، اس کے بعد بنگلہ دیش میں ہو گیا. تو یہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہماری محلات کی طرف لوگ تنگ ہو کر نہ آ جائیں کہ ہم نے ان کے جینا حرام کیا ہوا ہے. تو کہیں کہ یہ تو یاشیوں میں رہتے ہیں، اتنے بڑے محلات میں، پاکستان کے سب سے بڑے گھر ان کے ہیں، سب سے بڑا علاقہ ان کے پاس ہے، سارا انہوں نے گھیرا ہوا ہے، اس طرف نہ لوگ آ جائیں. اتنی خوفزدہ ہو چکی ہے یہ ساری فیملی شریف خاندان کہ پتہ نہیں لوگ ہماری طرف آ جائیں گے. شیخ حسینہ والا معاملہ ہو جائے گا، سری لنکا والا معاملہ ہو جائے گا کہ وہاں وہ جو حکمران خاندان تھا وہ سارے بھائی تھے، انہوں نے اسی طرح اداروں پر قبضہ کیا ہوا تھا، اپنے لوگ لگائے ہوئے تھے. تو لوگوں نے سرکاری املاک کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، جا کر ان کی جتنی ذاتی تھی، جو رشوت سے، جو کرپشن سے جو گاڑیاں لی ہوئی تھی، پتہ نہیں کیسی کیسی گاڑیاں تھیں، لوگ غربت میں تھے سری لنکا کے. جو پاکستان کا حال ہے، شاید سری لنکا تو اس سے بہتر تھا، پاکستان کا حال انہوں نے اس سے زیادہ برا کر دیا، مہنگائی، غربت، بے روزگاری سے. تو انہوں نے ان کی گاڑیوں پر جا کر جو کرنا تھا کیا، ان کے گھروں پر جا کر. سرکاری رہائش گاہوں کو کوئی نہیں، انہوں نے کہا نقصان پہنچایا کہ یہ تو ہمارے ٹیکس سے چلتا ہے کام. تو اس سے خوفزدہ ہے شریف خاندان کہ وہ جی اس طرف نہ جاتی عمرہ، ہمارے محلات کا کیا ہوگا. تو وہ لرزے ہوئے ہیں اس وقت، یہ حال ہو چکا ہے. وہاں پر سیکورٹی الگ لگائی ہوئی ہے، پولیس کی ڈیوٹیاں وہاں پر الگ لگائی ہوئی ہیں. اتنا خوف ہے، سوچئے، طاقت کے ساتھ تکبر ہے، اتنا کچھ ہے ان کے پاس، مگر پھر بھی خوف کتنا ہے. اتنا خوف ہے، ہائی سیکورٹی لاؤ، ہائی ہماری طرف نہ لوگ آ جائیں. عوام سے خوف ہے، لوگوں سے خوف ہے. یہ ان کا حال ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ جو تیاریاں ہیں ان میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے پنکھے علی بن گنڈا پور جو قافلہ آ رہا ہے ان کے ساتھ ہیں. بہت بڑے بڑے پنکھے ہیں، یعنی انڈسٹریل لیول پر جو ہوتے ہیں وہ کئی فٹ اونچے ہیں کہ جب یہ آنسو گیس کی شیلنگ ہو تو ان پنکھوں کے ذریعے وہ جو آنسو گیس کے شیل کے اندر جو دھواں ہے وہ اسی طرف چلا جائے جس طرف سے وہ آ رہے ہیں، اور جس طرف یہ پنکھے چلائے جائیں. ٹرکس پر وہ لائے جا رہے ہیں، بڑی تیاری کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اور سامان بھی ساتھ لا رہے ہیں. اب جیسے جیسے اسلام آباد کی طرف قافلے بڑھنا شروع ہوئے ہیں تو ریڈ زون آنے والے راستوں پر رینجرز تعینات ہونا شروع ہو چکی ہے. پتھر، کنٹینر، مٹی کا ڈھیر لگا کر راستے بند کیے گئے ہیں. اندازہ لگائیے، اسلام آباد کو جیل بنا دیا ہے حکومت نے. اور اب تو یہ لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اسلام آباد کے باہر آج مظاہرین تو پہنچتے نظر نہیں آ رہے، لیکن ایک بات ہے کہ رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ کم از کم 3 دن تک تو یہ منظر ہوگا، کم از کم، اور ہو سکتا ہے ہفتہ یہ رہے اس طرح سے، کیونکہ ابھی تو قافلے آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. یہ اچھی اسٹریٹجی تحریک انصاف کی کہ ان کو تھکا کر، حکومت کو تھکا کر مارا جائے. توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی ہے جج صاحبہ کے خلاف. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے رجسٹرار ہائی کورٹ ابر گل کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے. اور ابر گل حال ہی میں پی ٹی آئی والوں کو دھمکیاں لگانے والے ڈی پی او اٹک ڈاکٹر غیاث گل کی بہن اور ڈی آئی جی احمد ناصر عزیز کی بیگم ہیں. ابر گل صاحبہ نے جب انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کی جج تھیں تو پی ٹی آئی کے لوگوں بالخصوص خواتین کو ضمانتیں مسترد کی تھیں. دیگر سائلین کی طرف بھی ان کا رویہ کافی سخت مانا جاتا ہے. یہ شاہد اسلم بڑے زبردست رپورٹر ہیں، سینئر رپورٹر، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ جناب اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. کس طرح حکومت خوفزدہ ہے، ان کی ٹانگیں کانپی ہوئی ہیں. آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ کتنے یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں. سیکورٹی لاؤ، لیکن سیکورٹی بھی ناکافی نظر آ رہی ہے. راستے بند کرو، وہ بھی معاملہ ان سے نہیں بن سکا. اور حال یہ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کو تو جیل بنا ہی دیا ہے، پورے ملک کے عوام کی ناک میں دم کر دیا ہے. معیشت کا پہلے ہی بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اور میں کسی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا اس طرح تو یہ سارا کچھ تباہ کر دیں گے، سڑکیں خندقیں کھود کے اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں ملک کو، خود معیشت کا پہلے برا حال ہے اور تباہ کر رہے ہیں، پھر اس طرح جیل بنایا اسلام آباد کو تو پوری دنیا میں کیا پیغام جائے گا. تو ان صاحب نے مجھے کہا کہ ان کو تھوڑی فکر ہے آگے کی. وہ کہہ رہے ہیں آج ہماری جان کیسے بچ جائے، آج ہم اپنا اقتدار کس طرح بچا لیں، کل کی کل دیکھی جائے گی. آج تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا اقتدار، جتنا ظلم تشدد ہو سکتا ہے، جبر ہو سکتا ہے، جتنا ہم گزار سکتے ہیں گزارے. اس کے بعد تو چلیں، جب بھی وقت بدلا تو فوراً فلائٹ لیں گے، نکل جائیں گے. مگر آج کا دیکھنا ہے.
ملک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عوام کا نہیں، یہ یہیں پر ہیں، یہ بھیڑ بکریاں ہیں، ہم پھر کوئی ڈیل کریں گے، ہمیں ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نوٹ کے ذریعے اور ڈیل کے ذریعے آئے ہیں، اس طرح ہم دوبارہ کو واردات پھر کچھ عرصے کے بعد ڈالنے کی کوشش کر لیں گے. لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے اب وقت بدل گیا ہے. اب جب عوام کا اقتدار حقیقی معنوں میں آیا تو ان کے لیے پھر جگہ نہیں ہے واپسی کی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.